بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کسان دوستوں، شدید سردی کی وجہ سے کمبل میں لپیٹ کے بیٹھا ہوں۔ آپ لوگوں نے مائنڈ نہیں کرنا۔ گندم کی فصل تقریباً کاشت ہو چکی ہے، اگاؤ بھی ہو چکے، تو اکثر کسان دوست جلدی آبپاشی کے لیے متفکر ہیں۔ کچھ دوستوں نے دو آبپاشیاں بھی دے دی۔ گندم ایک ایسی فصل ہے جو وافر آبپاشی کا ضرورت سے زیادہ آبپاشی کو مائنڈ کرتی ہے۔ بیسیکلی یہ بارانی علاقے کا پودا ہے، ہلکی سی نمی جڑوں میں موجود ہو تو اپنی جو بڑھوتری کے مراحل بڑے آسانی سے کامیابی سے طے کرتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اگر پودا گندم کی فصل اپنی مناسب رفتار سے بڑھ رہی ہے تو اس کو آبپاشی سے اوائڈ کرنا۔ جتنی آبپاشی آپ کم دو گے، زمین کے اندر پودے کی غذا اور پانی کا محلول، سوئل سلوشن اس کو کہتے ہیں ہم، وہ ڈینس رہے گا، گاڑھا رہے گا۔ جتنا وہ زیادہ ڈینس ہوگا، گاڑھا ہوگا، اتنی پودے کو تھوڑے پانی میں زیادہ غذا آ جائے گی، اور زیادہ غذا ملنے سے پودا اپنے ٹلنگ زیادہ کرتے ہیں۔ پانی دینے سے یا یوریا زیادہ دینے سے قد زیادہ کرے گا، ٹلنگ کم کرے گا، اور اس اسٹیج پہ ضرورت ہے کہ اس کی ٹلنگ زیادہ سے زیادہ ہو۔ شدید سردی کا پودا ہے، پہاڑی علاقوں میں برف باری سے پہلے کاشت کر دی جاتی ہے گندم۔ 4 ماہ یہ گندم برف میں دبی رہتی ہے، اس کے بعد جیسے موسم بہتر ہوتا ہے برف پگھلتی ہے، اور اسی برف کے پانی سے دوبارہ یہ پروان چڑھتی ہے اور 150 من 160 من کی ایکڑ تک پیداوار دیتی ہے۔ تو یہ سردی تو ہماری فصل کے لیے نہایت موزوں ہے، اور آبپاشی کی اس کو وافر ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ ہاں، پھر بھی اگر پودا زنک کی کمی کا شکار ہو، یا بوران کی کمی کا شکار ہو، یا میگنیشیم کی کمی کا شکار ہو، یہ 3 کیمیکل ہیں جو پودے کو گرمی کی شدت اور سردی کی شدت کے منفی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اگر آپ نائٹروجن کے ساتھ، یوریا کے ساتھ زنک سلفیٹ دے دیں تو آپ کی فصل پہ نائٹروجن کا اثر 60 دن تک قائم رہے گا۔ زنک کے بغیر یوریا دو گے تو 10 دن 12 دن 15 دن کے بعد وہ اثر چھوڑ جائے گی، آپ کی فصل پھر آپ سے نائٹروجن ڈیمانڈ کرے گی۔ لیکن اگر زنک کو یوریا کے ساتھ ملا کے اگر آپ دے دیں گے تو آپ کی فصل آپ سے دوبارہ جلدی نائٹروجن بھی نہیں مانگے گی، اور سردی کی شدت کے منفی اثرات سے بھی آپ کی فصل محفوظ رہے گی۔ ہاں، اگر آپ کی زمین میں میگنیشیم ڈیفیشنٹ ہے، میگنیشیم کی کمی ہے، تو میگنیشیم کو اپنی زبان میں ماہرین لکھتے ہیں ٹرانسلوکیٹر فار دا فاسفورس۔ فاسفورس بہت اہم پودا ہے، اہم ایلیمنٹ ہے۔ پودا اس کو خود اپنی استطاعت سے نہیں استعمال کر سکتا، اس کے لیے کوئی دوسرا مددگار کیمیکل ہونا چاہیے جو زمین سے فاسفورس ڈھونڈے اور پودے تک پہنچائے، اور وہ ہے میگنیشیم۔ اور میگنیشیم بھی اسپیشل میگنیشیم کلورائڈ نے بہترین نتائج دیے۔ جو کلورائڈ ہے میگنیشیم کے ساتھ، وہ پودے کو فنگس سے بھی بچاتے ہیں، اور پودے کے جسم کے اندر نمی کی جو مناسب ترین مقدار ہے اس کو میگنیشیم مینٹین کرتے ہیں۔ تو گویا اگر آپ نے میگنیشیم کلورائڈ ساتھ شامل کر دیا فاسفورس کے، تو آپ کے پودے کو پانی کی کمی کی وجہ سے منفی اثرات نہیں ہوں گے، پودے پہ منفی اثرات نہیں، پودا بچا رہے گا۔ فاسفورس کو ماہرین نے لائف کہا ہے، زندگی کہا ہے۔ اگر اس کو ارض پر فاسفورس نہ ہوتی تو اس زمین پہ زندگی بھی نہ ہوتی۔ لیکن فاسفورس ایک تو پودا خود اس کو استعمال نہیں کر سکتا، دوسرا یہ ہے کہ جو فاسفورس کے جتنے مرکبات ہیں
اس میں سنگل سپر فاسفیٹ، ٹرپل سپر فاسفیٹ، نائٹرو فاسفیٹ، مونومونیم فاسفیٹ، ڈائیمونیم فاسفیٹ اور فاسفورک ایسڈ، یہ بھی فاسفورس کا مرکب ہے۔ فاسفورس کی سپلائی کے لیے زمین سے پودے کو بہترین کیمیکل میں سے جو سب سے بہتر مانا گیا وہ فاسفورک ایسڈ ہے، لیکن ایسیڈک سائل ہو تو اس زمین کے مسام اس طرح کھلے ہوتے ہیں جیسے ہماری ریت والی ٹیلے والی زمین ہے، اس میں جو کھاد پانی دیتے ہیں وہ اس سے پہلے کہ پودا حاصل کرے، پودا اس سے بینیفٹ حاصل فائدہ حاصل کرے، وہ پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں لیچنگ۔ تو لیچنگ جو ہے ایسیڈک سائل کا پرابلم ہے، الکلائن سائل کا وہ پرابلم نہیں ہے، جبکہ جو الکلائن سائل ہوتا ہے اس میں نمکیات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ زمین کے مساموں کو بند کر دیتے ہیں، پانی کئی دن زمین پہ کھڑا رہتا ہے جس کا فصل پہ منفی اثر ہوتا ہے۔ اگر پانی کھڑا رہے تو ایک تو پودے کو نیوٹرینٹ سپلائی کم ہو جاتی ہے، دوسرا اس پہ فنگل اٹیک بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہم نے ایسا کیمیکل استعمال کرنا ہے جو ہماری زمین کے بند مساموں کو کھولے۔ جتنے بھی فاسفیٹ ہیں یہ فاسفورک ایسڈ کے ساتھ کیمیکل ریئیکشن کروایا گیا ہے، پھر فاسفیٹ بنایا گیا ہے۔ فاسفورک ایسڈ اور کیلشیم ہائیڈروکسائڈ بنائیں گے تو سنگل سپر فاسفیٹ، ٹرپل سپر فاسفیٹ بنے گا۔ اگر امونیم ہائیڈروکسائڈ کا کریں گے تو پھر ڈائی امونیم فاسفیٹ، مونومونیم فاسفیٹ بنے گا یا نائٹرو فاسفیٹ بنے گا۔ تو فاسفیٹ فرٹیلائزر کی ایفیشنسی تیزابی زمین ایسیڈک سائل میں بھی 10 سے لے کر 70% وہاں بھی فاسفورس کی لاسز ہیں۔ 70 بہت بڑا لاس ہوتا ہے، جبکہ فاسفورک ایسڈ کی جو ایفیشنسی ہے وہ 100% ہے۔ تو ایسیڈک سائل میں اس لیے غیر موضوع ہے کہ وہ لیچ کر جاتا ہے، اس لیے مجبوراً ان لوگوں کو فاسفیٹ بنانا پڑا ہے، جبکہ ہماری زمین کی ضرورت ہے کہ اس میں وہ نمکیات جو پودے کی ضرورت نہیں ہے اور پودے کی مخالفت کرتے ہیں، پودے کو نقصان دیتے ہیں، وہ پودے کی جڑوں سے نیچے اتر جائیں، اور اسی کو لیچنگ کہتے ہیں۔ لیچنگ کروانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم فاسفورک ایسڈ استعمال کریں تو ایک تو فاسفورس کی ایفیشنسی 100% ہوگی، یعنی فاسفیٹ کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ۔ جو فاسفیٹ ہے الکلائن زمینوں میں، اسفاسی زمینوں، اس کی ایفیشنسی 10% سے کم ہے، 10% بھی نہیں ہے، تو یہاں تو 90% لاس ہوگا، اور یہ بہت بڑا لاس، اور قومی لیول پہ اگر اس کو کیلکولیٹ کریں تو یہ اربوں کروڑوں میں چلا جائے گا، اور ہماری جو فصل متاثر ہوگی اس کے علاوہ فاسفورک ایسڈ کو اگر ہم استعمال کریں تو سب سے پہلا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہماری زمین کے بند مسام کھلیں گے۔ دوسرا بینیفٹ یہ ہوگا کہ ہمارے پودے کی فاسفورس کی ضروریات پوری ہو سکیں گی، اور فاسفورس جو ضائع ہوتی ہے ظاہر سے بچ جائے گی۔ ایک بیگ ڈی اے پی یا ایم اے پی، مونومونیم فاسفیٹ ڈائی امونیم کو اگر فاسفورک ایسڈ میں کنورٹ کر لیں تو یہ 10 بوری ڈی اے پی، 10 بوری ایم اے پی جتنا رزلٹ دیتا ہے، اور اس نے دیا فیلڈ میں پروو کیا ہے۔ تو اس طرح ہم ایک بیگ ڈی اے پی یا زور آور کا فاسفورک ایسڈ بنا کے اس کو 4 ایکڑوں میں استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی وہ 2.5 بوری ڈی اے پی یا 2.5 بوری ایم اے پی اس میں اتنا رزلٹ دیتا ہے اور دے رہا ہے۔ یہ چیز خاص ذہن میں رکھیں، اور آئندہ کے لیے کسی بھی فصل کو جب ہم نے فاسفورس کھاد دینا ہے تو اس کو فاسفورک ایسڈ میں تبدیل کر لیں۔ بڑا آسان سا فارمولہ، 4-5 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہیں کہ اس کو کیسے بنانا، کیا کیا چیز میں شامل کرنی ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ کی فصل کے جسم میں فاسفورس کی مقدار پوری نہیں ہے تو آپ کی جسم پہ کیڑوں کا حملہ کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ تو فاسفورس بہت بڑا زہر مانا گیا، اور جتنی یہ سکنگ پیسٹ کے لیے آرگینو فاسفیٹ وہ ساری فاسفورس سے بنائی گئی زہریں ہیں۔ تو تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فاسفورس پوری ہوئی
تو آپ کا جو فصل آپ کی گندم کی وہ اپنے زندگی کے باقی مراحل بڑے مناسب طریقے سے گزارے گا اور آپ کی پیداوار پہ براہ راست اثر انداز ہوگا۔ اس کے علاوہ گندم کی فصل کے لیے سب سے بڑا تھریٹ جو ہے وہ ہے لیف رسٹ، کونگی۔ آج تک پوری دنیا میں جتنی بھی اقسام گندم کی فلاپ ہوئی ہیں تو اس کا بنیادی ریزن، بنیادی وجہ جو وہ رسٹ آف ویٹ تھا۔ تو یہ رسٹ کو روکنا کیسے؟ یہ ایک پھپھوندی کی بیماری ہے، فنگل ڈیزیز ہے، اور کسی بھی فصل پہ حملہ آور اس وقت ہوگی جب اس کے پودے کے جسم میں اس بیماری کے خلاف قوت مدافعت کم ہوگی۔ تو قوت مدافعت کو میگنیشیم کلورائڈ نے بڑھایا ہے، کاپر نے بڑھایا، زنک نے بڑھایا۔ تو یہ تینوں چیزیں ہم اپنے فارمول میں شامل کرتے ہیں۔ یہ آپ اگر ٹائم سے پہلے استعمال کر لیں تو پودا اس سے پہلے کہ یہ جا کے فیبرری کے اینڈ مارچ میں جا کے اس کا حملہ شروع ہوگا، تو اس سے پہلے اگر آپ کا پودا امیون ہے اگینسٹ دا رسٹ آف ویٹ تو پھر آپ کی فصل پہ حملہ ہوگا تو صحیح، لیکن حملہ کامیاب نہیں ہوگا۔ تو اگر ہم رسٹ آف ویٹ کو روک لیں تو ہماری پیداوار 2 گنا سے 3 گنا بڑھ سکتی ہے۔ جس سال موسم خشک ہو، پانی کی کمی ہو، تو جس زمیندار سے پوچھو تیری پیداوار، کہتا جی 50 من پیداوار آئی ہے۔ اور اس کا ریزن یہی ہے کہ رسٹ آف ویٹ کو پھیلنے کے لیے ہائی ہیومیڈیٹی اور لو ٹیمپریچر چاہیے۔ اگر زمین میں پانی کم سے کم ہوگا تو بخارات بن کے جو پانی اڑتا ہے وہ فصل کے اندر ہی معلق رہتے ہیں، بخارات باہر نہیں اٹھتے، وہ اس فنگس کو پھیلنے میں معاون ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ نے نائٹروجن زیادہ دیا اور کاپر، زنک اور میگنیشیم ڈیفیشنٹ ہے تو پھر پودے کے جسم میں قوت مدافعت نہیں ہو رہی ہے، بیماری حملہ کر کے آپ کی پیداوار کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر یہ رسٹ آف ویٹ ہم روک سکیں، پودے پہ حملہ آور ہو لیکن اس کا حملہ کامیاب نہ ہو، تو ہماری فصل گرنے سے بھی محفوظ رہتی ہے۔ ایک اور بڑا اہم فیکٹر ہے کہ مارچ سے پہلے آپ نے آخری آبپاشی دے دینی ہے۔ مارچ شروع ہونے کے بعد آپ نے گندم کو آبپاشی نہیں دینی، تو پھر رسٹ آف ویٹ بھی نہیں آتا۔ اگر آپ نے آبپاشی دینے کی غلطی کر لی اور موسم ایک دم چڑھا تو پھر رسٹ نے آپ کو دھواں نکال دینا، آپ کی گندم کا آپ کی پیداوار برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایک تو آپ نے ان جنرل روٹین میں بھی آبپاشی ممکنہ حد تک جتنا پودا متاثر نہ ہو پانی کمی سے اتنا پانی کم لینا، اور مارچ شروع ہونے سے آنورڈ اپنے آبپاشی نہیں دینی۔ اور جب یہ فاسفورس کو استعمال کرنی ہے تو ہمارے ماہرین پرانے وقتوں سے لے کے آج تک صرف کاشت کے وقت فاسفورس استعمال کریں، آنورڈ نہیں کرتے، جبکہ فاسفورس کی ضرورت پودے کو سب سے زیادہ جب دانہ بنتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صرف دانہ جو ہے اس کو فاسفورس کتنی چاہیے؟ 62%۔ ٹوٹل 100 میں سے 62 حصے صرف دانے کو چاہیے۔ تو اس وقت فاسفورس پوری نہ ہوئی تو آپ کی پیداوار متاثر ہونا یقینی ہے۔ تو فاسفورک ایسڈ بنا کے آخری پانی میں کوئی ایک ڈی اے پی، ایک زوراور کا 4 ایکڑ میں پلاٹ کر لیں، آپ کی زمین کی فاسفورس پوری ہو جائے گی، پودا آپ کو پیداوار میں خشک کر دے گا۔ میں 2000 جون میں بہاڑی جوائن کیا NFC میں، تو اس وقت کی ورائٹی تھی فخر ہند کے نام سے، سٹا 1 فٹ لمبا تھا لیکن وہ فلاپ ہو گئی۔ ایک کسان اس نے کو 200-250 ایکڑ لگائی ہوئی تھی، اس کو جب پتہ چلا کہ اس کا تو دانہ بھرتا ہی نہیں سٹے میں، تو وہ دوڑا محکمہ زراعت کے پاس، FFC اینگرو، باقی جہاں جہاں بھی ان کا رابطہ تھا، لیکن کسی بندے نے ان کو کوئی جواب نہ دیا۔ میں نیا آیا تھا، ایک دوست کو لے کے میرے پاس بھی آ گئے، تو آتے مجھے کہا کہ آپ کے پاس ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے۔ میں کہا مسئلہ تو بتاؤ۔ اس نے مسئلہ بتایا کہ جی دانہ نہیں پتا، میں دانہ بھرے گا، جو پودے کا نائٹروجن، فاسفورس
پوٹاش زمین سے حاصل کرنے کا گراف ہے وہ میں نے ان کے سامنے رکھ دیا. تو دانہ سٹے سے آنورڈ 89% فاسفورس کی ضرورت بتائی گئی تھی اس گراف میں. یہ پوٹاش اینڈ فاسفیٹ انسٹیٹیوٹ ہوائی کی تحقیق ہے. تو جب میں نے یہ دکھایا تو سیٹسفائیڈ ہونے کا میں کروں. پھر میں نے ان کو 2 بوری نائٹروپاس اور 2 تھیلے میگنیشیم سلفیٹ، اس میں میگنیشیم کلورائڈ نہیں آیا تھا، رگڑا دیا آخری پانی میں. تو وہ ہماری گندم آلموسٹ 99 یا 90 من فی ایکڑ اوسط پیدا ہو رہی تھی 250 ایکڑ کی. تو یہ فاسفورس کا، میگنیشیم کا اور اسپیشلی بوران میں بھی بورک ایسڈ، بوریکس نہیں، یہ 3 کیمیکل آپ نے بے شک تھوڑی مقدار میں دو لیکن ڈوز ضرور، تو وہ آپ کی پیداوار کو براہ راست متاثر کرے گا، بہترین پیداوار ممکن ہے. مزید رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ رابطے